حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شیخ جی۔ عبدالقادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپتی آئی، جی اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبدالقادر جیلانی جی۔ سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں، اوہ۔ نہ کریں دعا، نے کر دی پر یاد تو ہے ہی نہیں۔ جی تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے۔ جی بالکل تو بے غوث شک۔ پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جی پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے جی دروازے بے تک آ شک گئی حق ہے، ہے۔ اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا جی۔ نا؟ اچھا میں سمجھ گیا۔ اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبدالقادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی، اللہ اچھا ٹھیک ہے، جی کہے گی نا میں ہوا یوں، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤ، دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، سبحان اور اللہ تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤ۔ سبحان رب اللہ۔ فرماتا ہے بولیے گا کتنے بیٹے چاہیے بی بی؟ اوہ کیا بات۔ آپ کی تھی یہ بات، تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھا رہا ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دے۔ سبحان اللہ او بھائی سبحان۔ اتنی سی بات جی بھی لوگوں کی بالکل۔ سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جی جاتا ہوں، تو بالکل۔ جو رب رسول کے لاڈلے جی بے شک وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں۔ بالکل حق وہ ہے۔ اتنی سی بات ہے، ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جی۔ ان باتوں پہ، بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں۔ آپ ہمیں کیا ملانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا۔ دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے آپ ہمیں لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جی وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں، اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے، اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں پہ شکوہ۔ جی بالکل ایسے لوگوں کو سنتے ہو صحیح فرما رہے توہین ہیں۔ کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی، جی سنو۔ حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں۔ جی تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا، بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ بہت حدیث ہے خوب۔ بخاری مسلم میں، جی حدیث۔ بالکل سبحان تم اللہ۔ حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جی جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر بے دیتا ہے، شک بخاری سبحان مسلم ہے۔ اللہ جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی بے ہے۔ شک سبحان اس نے اللہ۔ کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے بچھا لیا مصلی، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا جی کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، بے شک ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر بندہ نوازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جی مہربانی فرمانا کرن نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبدالقادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہیں چھوڑنا، نہ بے شک چھوڑنا، حق ہمیں ہے۔ ملنگ نہ جی سمجھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ جی ہیں، بالکل۔ ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جی ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری۔ سبحان اللہ آپ کیا بہت خوب۔ سمجھتے جی ہیں جی کچے پکے نہیں گئے؟ اور ذرا یہاں نے وصیت لکھ کے رکھی ہے، مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادم لکھنا، بے شک اس نے کہ خدا کے فضل سے ہم پر آیا ایسا غوث اعظم کا۔ جی بالکل اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے، جی لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، جی بالکل پھر بالکل ہی مان لیا۔ آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کو کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، جی بڑا سرور آتا ہے۔
کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے. جی بالکل. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے، جی یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان بے والی، شک حق ہے. آپ کا مقام بڑا. حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے غوث سہارا. اعظم کا. جی بالکل حق قادری ہے. کہتے ہیں غوث پاک سے سبحان پیار اللہ، کرنے بہت والے خوب. جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث اعظم کا. دوستو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیر اجمل رضا صاحب فرما رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے. اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو حدیث پاک سن کر دوسروں تک پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو روشن فرما دے گا.